اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک ایسے گھر کی سیر کروانی ہے، کچھ ایسے بابرکت مناظر دکھانے ہیں کہ آپ کی روح کو بھی سکون مل جائے۔ آج آپ کو ایک ایسے گھر کی سیر کروانی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن تھا۔ کچھ دن پہلے سعودی حکومت نے کچھ احادیث اور کچھ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا ماڈل تیار کیا تاکہ دنیا بھر کے مسلمان یہاں آ سکیں اور دیکھ سکیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہان کے سردار کس طرح سے سادہ زندگی گزارتے تھے۔ چنانچہ وقار ٹی وی کی ٹیم نے بھی یہ اپنا فریضہ جانتے ہوئے آپ لوگوں کو ایک ایسے گھر کی سیر کروانی ہے کہ جو لوگ وہاں سعودی عرب میں جا کر یہ نہیں دیکھ سکتے تو وہ اپنی موبائل سکرین پر ہی اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ لیکن اس مبارک سفر میں ہمارا ہم سفر بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک یاد دہانی کرانا چاہیں گے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسی تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کی سکرین پر جو مناظر ہم لوگ دکھا رہے ہیں یہ اس گھر کے مناظر ہیں، یہ اس گھر کا ماڈل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں کھل کر برسیں۔ اگر اس کا جائزہ لیں تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں تمام مسلمان کے کس طرح سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کس طرح سے اپنی زندگی کو سادہ پن میں گزارتے تھے۔ خواتین و حضرات، ایک لمحے کو اگر آپ تصور کریں کہ جو اس جہان کے بلکہ اس جہان کے بھی سردار تھے، اور بلکہ مختصراً اگر یہ کہا جائے کہ جو وجہ تخلیق کائنات تھے، وہ اس دنیاوی زندگی کو کیا حیثیت دیتے تھے۔ سب سے پہلا منظر جو ہم آپ کی سکرین پر ظاہر کر رہے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سادگی میں زندگی گزارتے تھے۔ اگر آپ اس تصویر کا جائزہ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے داخلی راستے میں ایک چھوٹا سا احاطہ تھا جہاں پر ایک چارپائی اور زمین پر ایک تلائی بچھی ہوئی ہے، اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آتے تو یہاں پر آرام فرماتے تھے۔ اسی احاطے کے دوسرے کونے پر برتن یعنی کھانا پکانے کے لیے برتن وغیرہ پڑے ہوتے تھے، اور اسی احاطے کے ایک کونے پر ایک گھڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے، اور اس میں بہت ہی ٹھنڈا پانی ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام لا کر بھرتے تھے۔ اور خواتین و حضرات، آپ کو ایک داخلی دروازہ نظر آ رہا ہوگا، اسی دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر باہر آیا جایا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، اب جو آپ کی سکرین پر تصویر نظر آ رہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر کے مناظر تھے۔ اس حصے کی کچی چار دیواری میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ نیچے کھجور سے بنی چٹائیاں دھری ہوئی ہیں اور ان کے ایک طرف ایک چار پائی نما چیز دھری ہوئی ہے جس پر آرام کے لیے انتظام کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی زمین پر ٹاٹ دھرا ہوا ہے۔ کائنات کے سب سے افضل بشر، دو جہانوں کے سردار ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ وہ عبادات کرنے کے بعد اکثر زمین پر ہی لیٹا کرتے تھے۔ وہ نرم بستر کو کم پسند کرتے تھے۔ اور ذرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی حصے کی اس چھت کا نظارہ کیجئے، اس پر کھجوروں کی چھال دھر کر اس پر سائے اور پردے کا انتظام کیا گیا ہے۔ کشان نبوت کے اندرونی حصے کا نظارہ لیتے ہوئے اگر آپ سامنے دیکھیں تو آپ کھجور کی کچھ خشک شاخیں نظر آئیں گی، اس کے ساتھ ہی اناج سٹور کرنے کا ایک چھوٹا سا برتن، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس زمانے کا عصا دھرا ہوتا تھا، اس کے ساتھ زمین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانا پکانے کے لیے وہ برتن جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں بہت ہی انتہائی محتاط طریقہ اپنایا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً جو کی روٹی اور سرکہ استعمال کیا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے کہ اے اللہ آل محمد کا رزق قدر زیست بنا، یعنی جتنا رزق درکار ہے زندگی میں درکار ہے اتنا ہی عطا فرما۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے رب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور دوسرے دن بھوکا رہوں
تاکہ جس دن پیٹ بھر کر کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن تیری آپ کی جانب گرے آزاری میں لگا رہوں۔ آپ نے زہد و قناعت کا درس دیا۔ اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا۔ عرب کے ہر گوشے سے دولت کے خزانے چلے آتے تھے، مگر شہنشاہ عرب و عجم کے خاشانے میں وہی فقر و فاقہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ تو فرما گئے لیکن 2 وقت بھی سیر ہو کر کھانا نہ کھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو گھر میں اس دن کے کھانے کے لیے سوائے جوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، اور چند سے جوں کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی گئی تھی۔ اور خواتین و حضرات، یہ تو تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کا عالم۔ آپ اپنی سکرین پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماڈل ہاؤس کا اندرونی نظارہ کر چکے ہیں۔ آپ نے بستر دیکھا کہ کتنا سادہ بچھونا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھونے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک ایسی چٹائی پر آرام کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر نشانات پڑ گئے۔ ابن مسعود سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں آپ کے لیے نرم چٹائی بچھا دوں۔ مجھے دنیا کی کیا ضرورت، میری اور دنیا کی مثال اس مسافر کی طرح ہے جو گرما کے زمانے میں سفر کر رہا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کیا اور چل دیا۔ اسی طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت بھی روایت کیے گئے جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیا تھا۔ آپ کے بستر کی کیفیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کھجور کے چمڑے کا تھا جس میں کھجور کے پتے بھر دیے جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ گھر کی 4 دیواری کے اندر آپ کے معمولات کیا تھے؟ اور دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ نے کیسے توازن برقرار کیا؟ اس سے متعلق بہت سی احادیث روایت ہوئی ہیں کہ بعض صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر کے معاملات ہمارے علم میں نہیں ہیں، چنانچہ ہمیں اس کے متعلق معلوم کرنا چاہیے، پھر ہمیں اپنے گھروں میں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر کی زندگی تو ازواج مطہرات ہی جانتی تھی، اسی لیے وہی اس کے متعلق بہتر رہنمائی کر سکتی تھی۔ چنانچہ ان اصحاب نے آپس میں مل کر مشورہ کیا کہ ازواج مطہرات کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ اصحاب گئے تو تمام ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے معمولات ویسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگوں کے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو وہ خود کھانا کھاتے اور اگر کام کا وقت ہوتا تو وہ اپنا کام خود کر لیتے۔ گھر کی کسی چیز کی مرمت کرنی ہوتی تو وہ خود کر دیتے، کوئی جوتا گاڑنا ہوتا تو وہ گاڑ دیتے، گھر کی چارپائی سیدھی کرنی ہوتی تو وہ کر دیتے۔ اگر کوئی ازواج مطہرات کا کوئی کام جس میں ہاتھ بٹانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بٹا دیتے۔ گویا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بھرپور خاندانی زندگی گزاری ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دوسرے پہلو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے اور انہی کی زندگی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ تعالی رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں یہی بات فرمائی کہ تمہارے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مجسم ہو کر آیا۔ چنانچہ کچھ صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کیا، یا ام المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اخلاق بیان فرمائیے۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن الفاظ اور عبارت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کی عملی تفسیر ہے۔ وقار ٹی وی کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے گھریلو معاملات بھی آپ تک پہنچائے جائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب ضرور ہوں گے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ڈالنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو وقار ٹی وی کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو ایک لائک کر کے صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ جلد ملنے کی امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہتے ہیں۔ دیکھتے اور سنتے رہیے وقار ٹی وی۔